دین اسلام ایک نظر میں لیکچر 94۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ عزیز نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیرا مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس اس کی آیت 57 اور 58 تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نوع انسانی سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، تمہارے لیے ایک موعظہ تمہارے رب کے طرف سے آ گیا ہے، جس میں تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے دل میں جو چیز ہے اس کے لیے شفا ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ کہو یہ فضل ہے اور رحمت ہے میرے رب کے جانب سے، فَلْيَفْرَحُوا، اور اس کی خوشیاں مناؤ، ہوا خیرا مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم جمع کرتے ہو۔ ابھی ہم رمضان کے اس بابرکت مہینے سے گزرے ہیں اور عید کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو 2 عیدیں عطا کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہر مذہب کو آپ دیکھیں، ہر قوم کو دیکھیں، ان کے کچھ نہ کچھ تیوہار، کچھ نہ کچھ فیسٹیول ہوتے ہیں، اور اس کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کیوں اسے منایا جاتا ہے۔ اس وقت اکثر کے پیچھے آپ وجہ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی قومی عصبیت، کوئی نہ کوئی لنگوسٹک پریجوڈزم، کوئی نہ کوئی ثقافتی، کوئی نہ کوئی زبانی عصبیت، یا پھر شرک کے عقائد آپ کو اس کے پیچھے دکھائی دیں گے۔ جب اللہ نے مومنوں کو عید عطا کی تو اس کے پیچھے بھی اللہ نے ایک مقصد رکھا، ایک وجہ رکھی جو اللہ نے اس آیت میں واضح کی۔ ہم سب رمضان کے ان 4 ہفتوں میں، 4 جمعوں میں رمضان کی فضیلت، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں رمضان مومن کو اللہ نے عطا کیا، اس کے بارے میں خوب سنا کہ لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی کی روش پیدا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس دنیا میں، جب آپ رسول بنائے گئے، جب آپ اس منصب پہ فائز کیے گئے، اس وقت کا آپ جیو پولیٹیکل سٹرکچر اٹھا کے دیکھیں کہ عالمی صورتحال، بالخصوص عرب کی اور پورے دنیا کی کیا تھی۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور بحر میں اور پانی میں، سمندر میں فساد ہی فساد برپا ہو گیا تھا، اور یہ اس کمائی کا نتیجہ تھا جو تم اپنے ہاتھ سے لے کر آئے تھے۔ اس وقت کے آپ صورتحال کو اٹھا کے دیکھیں کہ کن کن برائی میں دنیا ملوث تھی۔ خود جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، تورات اور انجیل، ان کا حال اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور جو مکے کے لوگ تھے، جو عرب کے، جن کے پاس ہدایت سے جو کوسوں دور آ گئے تھے، جن کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے رسول اللہ کے دور تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، ان میں کیا کیا برائی پائی جاتی تھی، کیا کیا غلط فہمیاں، غلط عقائد آ گئے تھے۔ سب سے بڑی گمراہ کن چیز ان میں جو تھی وہ تھی شرک۔ شرک کے نتیجے میں جو ہے وہ اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ آگ کے کنارے کھڑے تھے اور رسول اللہ انہیں کھینچ کے جو ہے حق کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ اس شرک کا آپ تصور کریں کہ لوگوں نے ایک اللہ، وہ کعبہ جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی اور جس کو توحید کا مرکز بنایا، اسی توحید کے مرکز میں 360 بت بتا کے رکھے تھے، لات، منات، عزا، حبل، نائلہ، الگ الگ ان کے جو خداؤں کا انہوں نے تصور دیا تھا کہ ان کی ہم پوجا کریں گے، ان کی ہم عبادت کریں گے، ان کی اگر سفارش ہم کو حاصل ہوگی تو ہم کو جو ہے نا ہمارا رب جو اللہ ہے وہ راضی ہوگا۔ اس بھوندے شرک کے عقائد نے ان کو گمراہ کر دیا تھا، ان کے سامنے جو ہے پردے ڈال دیے تھے کہ اللہ کے تصور سے، وحدانیت کے کانسیپٹ سے جو ہے یہ لوگ دور ہو گئے تھے۔ اسی وقت کا واقعہ ہے کہ عیسائی بادشاہ یمن کا ابرہہ، جن کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی،
اس نے یہ عہد لیا کہ ہم کعبے کو ڈھا دیں گے جو دنیا کا مرکز ہے، اور یمن میں نے جو گرجا گھر بنایا ہے اس کو دنیا کا جو ہے ہم مرکز بنائیں گے۔ یہ اس شخص نے کام کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، عیسائی کہلاتا، جن کے پاس جو ہے انجیل کتاب تھی۔ ہدایت سے دور ہونے کا یہ نتیجہ تھا کہ انسانیت شرک کے جو ہے عقائد میں، اس کے برائیات میں جو ہے ملوث تھی۔ اس کو لے کے آپ اور آگے بڑھیں تو لوگوں کے اندر یہ شرکی عقائد سے جو غلط رسومات آ گئے تھے، جو ان کے ریچولز بن گئے تھے، یہ انسانیت کے اوپر ایک ظلم ہو گیا تھا۔ آپ ریچولز دیکھ لیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا کسی کی وفات ہوتی ہے یا شادی بیاہ اور خوشی کے موقع، ان تینوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت کیا چیزیں ان کے اندر تھی، اور آج جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں کیا کیا وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ آج یہ تمام جو ہمارے ریچولز ہیں، ان میں اکثر وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے نہ رسول اللہ کے حکم سے ہے، نہ ان کے احادیث سے ہے، نہ قرآن ان چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ فضول خرچی، پیسہ جو ہے ان موقعوں پہ جو ہے پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہی تھا کہ جو غریب غربا لوگ تھے، ان موقعوں کے اوپر انہیں لازم تھا کہ وہ اپنے اکابر جو تھے، ان کے بڑے چودھری جو تھے، ان کے جو پریسٹ، پنڈت اور پروہت تھے، ان کو دعوت دیتے، ان سے جو ہے برکت کے لیے، ان سے جو ہے تبرک کے لیے ایسے ریچولز کرائے جاتے کہ وہ چیز کی جو ہے نا سراہن کوئی ابراہیم علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام سے کوئی تعلیم نہیں ملتی۔ آج وہ موقع اٹھا کے دیکھ لیں، آج یہ جو ہمارے رسومات ہوتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پہ، جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، حضور نے تعلیم دی کہ زنا کو جو ہے مشکل بناؤ اور شادی کو آسان کرو۔ آج شادی کرنا اتنا مشکل ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ پہلے میں ایک اچھی جاب کروں، ایک اچھا بینک بیلنس بناؤں، تاکہ ایک جب شادی کا میرا دن آئے تو ایک بہت بڑا ایونٹ ہو، اور اس ایک دن کے ایونٹ کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے جو ہے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس زنا کتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام کہ جو ہے جیسے انسان چلتے ہوئے اگر پھسل جائے، اسی طریقے سے آج زنا کرنا اتنا عام ہو گیا ہے۔ حضور نے جو ہے ہدایت کی تعلیم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان تمام برائیوں کے، ان غلط عقائدوں کے دروازے بند کیے۔ اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ عرب معاشرہ بالخصوص، کہ اگر ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، بیٹی کو اپشگن مانا جاتا، یہاں تک کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ایمان لانے سے پہلے اپنے دور جاہلیت کا ایک واقعہ سناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں کام کے سلسلے میں کہیں باہر گیا تھا، اور میری جو اہلیہ تھی، جو گھر والی تھی، وہ اس وقت جو ہے حاملہ تھی۔ اس وقت جو ہے ہم ایکسپیکٹیشن سے تھے، ولادت ہوئی۔ میں کام کے سلسلے سے جب واپس لوٹا تو اس وقت میں نے پوچھا کہ کیا بات بنی، تو میری جو اہلیہ تھی اس نے کہا کہ ہمارا جو بچہ تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ پڑوس سے ایک لڑکی ہمارے گھر میں کھیلنے آیا کرتی، مجھے بہت اس سے جو ہے محبت ہو گئی، اس کے ساتھ جو ہے بہت دل لگ گیا، میں اس کے ساتھ جو ہے خوب کھیلا کرتا اور اس کے ساتھ وقت بتایا کرتا۔ اب یہ آپ تصور کریں کہ یہ حضور کے زمانے کے یہ واقعات تھے، اور حضور نے کیسے اس کو تبدیل کیے۔ عورت کا جو ہے اس وقت کیا مقام تھا۔ جب میں اس کے ساتھ کھیلا کرتا، اس کے ساتھ ایک انست ہو گئی، ایک محبت ہو گئی، ایک لگاؤ ہو گیا، تب ایک وقت مناسب دیکھ کر میری اہلیہ نے کہا کہ یہی ہماری بیٹی ہے، تمہارے ڈر سے کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تم اسے مار دو گے، میں نے اس کو جو ہے ہمارے پڑوسی کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ یہ بات مجھے سننا تھا کہ وہ جتنی محبت اس بچی کے ساتھ مجھے تھی، جتنا لگاؤ تھا، جتنی انسیت تھی، وہ تمام میرے دل سے خارج ہو گئے، تمام میرے دل سے نکل گئے۔ ایک دن میں نے کہا میری بیوی سے کہ اسے تیار کرو، اسے میں باہر لے کے جا کے آتا ہوں۔ تو میری بیوی نے اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کیا کہ آج تمہارے والد تمہیں باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ہی وہ اپنے والد کے ساتھ جب نکلتی ہے، ایک مقام پہ جا کے وہ رکتے ہیں، اور بیٹی کو بٹھا کے والد ایک جگہ جو ہے کھودنا شروع کرتے ہیں، زمین کو کھودنا شروع کرتے ہیں۔ بیٹے اب اس وقت دیکھیں، بچے جب آپ ایسے کچھ کام کرتے ہیں تو بار بار پوچھتے ہیں کہ ابو آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، بچوں کا یہی ماحول۔ تو وہ وہی تصور کریں کہ جب یہ اس گڈھے کو کھود رہے تھے، بار بار ان کی بچی ان سے سوال کر رہی ہوگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں والد صاحب۔
کیوں آپ یہ مٹی کھود رہے ہیں, کیا ہے اس کا. اتنے میں ہی یہ بات چیت کے دوران جو ہے اتنا گڈھا بن گیا کہ ایک جو ہے ایک جاندار چیز کو, ایک انسان کو جو ہے اس میں دفن کر دیا جا سکتا. تو میں نے دل پہ پتھر رکھ کے پوری جو ہے قوت کے ساتھ اس بچی کو, جو میرا خون ہے, اس کو اس گڑھے میں دھکیل دیا اور اس کے اوپر جو ہے پھر مٹی ڈالنا شروع کر دیا. اس بچی کی چلانے کی, اس کی رونے کی آواز, یہ تمام چیزیں سنائی دے رہی تھی. مٹی ڈالتے ڈالتے ایسا ہوا کہ وہ جو آواز آ رہی تھی, جو بچی باپ کو چلا رہی تھی, وہ آواز بھی آنا بند ہو گئی. یہ اس زمانے کے جو ہے واقعات تھے. یہ جو ہے اس وقت عورت کا مقام تھا ایک معاشرے میں کہ اس کو اپشگن سمجھا جاتا تھا کہ اگر پیدا ہوئی تو جو ہے اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا. اسی پیرللز کو آج ہمارے معاشرے کے ساتھ جو ہے کمپیئر کریں, اس کا تقاضا کریں. آج بورڈز لگائے, بورڈز آپ کو دکھیں گے کہ 5,000 خرچ کرو اور 5 لاکھ بچا لو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ 5,000 ابارشن کے اوپر خرچ کر دو اور پھر لڑکی ہے تو اس کو ابارٹ کر کے اس کو جو ہے اندر ہی پیٹ میں ختم کر دو, تاکہ اس کے اوپر جو تم خرچہ کرو گے, جو اس کے تعلیم کے لیے خرچے اٹھاؤ گے, جو شادی کے لیے جہیز باندھنا ہے, 5 لاکھ جو بنے گا, اس سے تم بچ جاؤ گے. یہ ماڈرن, یہ سائنٹیفک جو دور ہے, اس میں آج جو ہے عورت کا یہ مقام جو ہے سامنے آ رہا ہے کہ اس کو جو مقام رسول اللہ نے دیا تھا اس کے بعد اس واقعے کے کہ ایک ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 3 بیٹیاں ہیں, اس نے ان کی اچھی پرورش کی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اچھی تمیز سکھائی اور اچھے جگہ پر ان کی شادی کر دی, تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح جو ہے, اس طرح اس کو جنت میں جگہ ملے گی. اپنی 2 انگلی اٹھا کے بتایا. پھر آپ نے فضیلت اور اہمیت بتانے کے لیے, عورت کا مقام بتانے کے لیے پھر آگے کہا کہ اگر ایک باپ کے 2 بیٹیاں ہیں, اس نے ان کی اچھی پرورش کی, ان کو اچھی تعلیم دی, اچھے آداب سکھائے اور اچھے جگہ پہ ان کی شادی کر دی, تو قیامت میں جنت میں وہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا. اس پہ صحابہ اکرام حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, اگر ہم رسول اللہ سے یہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول, ایک باپ کے پاس اگر صرف ایک بیٹی ہے, تو رسول اللہ اس ایک بیٹی کے لیے بھی بشارت دے دیتے کہ اگر اس کی اچھی پرورش کرتے, اچھی تربیت دے اور اس کا جو ہے اچھی جگہ پہ نکاح کراتے ہیں, تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا. یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے رسول نے, جو دین اسلام نے ایک عورت کو دیا کہ پستی ہوئی حالت سے, جو گمراہ کن حالت سے, جو اس کو جو ہے ایک غلام بنا کے رکھ لیا گیا تھا, وہاں سے اٹھا کے اس کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت لا دی گئی کہ اگر جنت حاصل کرنا ہے تو اپنی ماں کی خدمت کرو, اور باپ اس جو ہے جنت کا دروازہ ہے, اس کو راضی کرو گے تو اس جنت کا دروازہ کھلے گا. عورت کو لے کے اس معاشرے میں اور بہت ساری غلطیاں تھیں. زہار کیا جاتا, جس کا جو ہے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ شادی تو کر لیتے, لیکن کبھی غصہ آ جاتا تو عورت کو, اپنی بیوی کو کہہ دیتے کہ تیری پیٹھ میری ماں جیسی. اب نہ اس کے ساتھ جو ہے بیوی کا جو رشتہ ہے, جو تعلق ہے, جو سمبند ہے, وہ رکھا جاتا, اور نہ پوری طریقے سے اس کو آزاد کیا جاتا. اسلام نے حقوق دیے, وعاشروہن بالمعروف, کہ احسن طریقے سے, معروف طریقے سے اپنے بیویوں کے ساتھ رہو. اور حضور نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور تمام مردوں میں سب سے بہتر میں ہوں کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. یہ پیرللز اس وقت حضور بیان کر رہے تھے جب عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا, عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا, اس کو جو ہے وراثت میں بانٹا جاتا تھا. اور آج یہی بات جو ہے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں یہ نعرے لگ رہے ہیں عورتوں کے حوالے سے, لیکن ہمیں ان کو آزادی دکھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی, کیونکہ یہ وہ آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیم کے مخالف ہیں, اس کے اگینسٹ ہے. اسی لیے آج عورت کو جو ہے یہ مقام نہیں مل رہا ہے. حضور کی ان تعلیمات کی روشنی میں ان تمام حقوق کو ہم ادا کر سکتے ہیں. جب حضور کا معاشرہ سیرت ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اتنی جہالت تھی, اتنی گمراہی تھی, اتنا کم علم تھا کہ گنے چنے لوگ, 14 یا 17 لوگ پورے مکے کے ماحول میں لٹریٹ تھے. صرف 14 یا 17 لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. حضور کی تعلیم کے ذریعے سے اقرأ بسم ربک الذی خلق, جو پہلی وحی نازل ہوئی, اس کے اوپر یہی زور دیا گیا تھا کہ پڑھو. اب پڑھنا صرف کتاب پڑھنا نہیں ہے. آج آپ کے پاس یہ جو موبائل فونز ہیں, جو گیجٹس ہیں, جس کے ذریعے سے آپ نیوز پڑھتے ہیں, یہ تمام چیزیں بھی پڑھنے میں آتے ہیں. اپنے معاشرے کو پڑھو, اپنی انسانی زندگی کو پڑھو کہ انسانیت کہاں پہ جا رہی ہے.
آج کام میں، جاب میں اتنا انسان مصروف ہے، آدمی تو دور، بچوں کا آج جو کیریئر ہے، جو ان کے کوچنگز ہیں، جو کاؤنسلنگ ہیں، جو ان کے سٹڈیز ہیں، اس میں اتنے مصروف ہیں کہ کوئی جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی کہاں جا رہی ہے، انسانی زندگی کا ویژن نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نے ان تمام جو بھی صحابہ اکرام جو ایمان لے کے آئے، ان کے اوپر جو ہے، ان کے اوپر کیا آواز کم ہے، جو ایمان لے کے آئے ان کے اندر جو ہے قیامت کا تصور وہ واضح کیا، وہ کوٹ کوٹ کے اندر بھرا۔ یہ قیامت کا تصور ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو عمل کرنے کے اوپر وہ آمادہ کرتی ہے۔ انسان کے سامنے جب یہ تصور آ جائے کہ ہر ایک کام جو آج میں کروں گا اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، تو کیا ممکن ہے کہ وہ دنیا میں کوئی غلط کام کی طرف آگے بڑھے؟ ہر ایک کام کا مجھے جو ہے حساب دینا ہوگا، تو ممکن رہے گا کہ کیا وہ غلط کام کی طرف آگے بڑھے؟ آج انسان کو جو بھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ایک کانشیس ہمارا آج کا ہے، اس میں یہی بات اجاگر کر دی گئی کہ جو کچھ ہے وہ اسی دنیا میں ہے، کیونکہ آج سائنس کا دور ہے، اور سائنس نے جنت ہے جہنم ہے یہ ابھی سائنس کے پیرامیٹرز میں نہیں آئی ہے، سائنس نے اس کو ثابت نہیں کیا، تو جو کچھ سائنس نے ثابت کیا وہ یہی کائنات ہے، یہی زندگی ہے۔ تو بابر با عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ بابر جو عیش کرنا ہے، جو مستی کرنا ہے وہ یہیں پہ کر لو، کہ عالم دوبارہ نیست، اس کے بعد دنیا ملے یا نہ ملے، قیامت ہے یا نہیں، ہم کو اس کے بارے میں کیا علم؟ اور کفار مکہ حضور کے ساتھ یہی سوال کیا کرتے تھے کہ ہم جب مر جائیں، ہماری جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، جب یہ پاؤڈر بن جائیں اور یہ ہوا میں جو ہے راکھ بن کے اڑ جائیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے واپس جو ہے زندہ کرے گا اور حشر میں ہم سے حساب لے گا؟ تو حضور نے وہی اللہ کی قدرت بیان کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس سب سے پہلے خدا کا تصور سب سے کمزور ہے، تم نے جو بت بنا رکھے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت جتنے یہ پوری کائنات بنائی ہیں صرف ایک کن کے کہنے پہ، اور تمہارے یہ جو ذرے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہوا میں اڑ جائیں گے، تو یہ کائنات کے باہر تو نہیں جائیں گے، کائنات کے اندر رہیں گے، تو کائنات کو بنانے والا کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ تمہارے ان ذروں کے ذریعے سے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور وہاں پہ حساب کتاب؟ یہ جو قیامت کا تصور تھا اس نے صحابہ اکرام کے اندر وہ عمل کا جذبہ، شہادت دینے کا جذبہ بھر دیا کہ یہاں پر قربانی دیں تو قیامت کے دن جو ہے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام، سب سے اونچا مقام ملے گا۔ حضور نے پھر ان تمام تعلیمات کے ذریعے سے غلط عقائد دور کیے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ حضور نے سب سے پہلے آیات پڑھ کے سنائے ان قرآن کے، اس قرآن کے آیات پڑھنے سے لوگوں کا تزکیہ ہوا، دلوں کے اندر جو برائی تھی، جو کجی تھی، جو نفرتیں تھیں ایک دوسروں کے خلاف، جو قبائلی عصبیتیں تھیں، ان تمام کو، جو غلط عقائد تھے، غلط نظریات تھے ذہنوں میں، ان سب کو قرآن کے ذریعے سے پاک کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پھر اسی کتاب کا علم ان کے اوپر جو ہے واضح ہوا، یعنی تزکیہ کرنے کا، اپنے آپ کو پاک کرنے کا ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے، اس سے جب تم پاک ہوگے، اس سے جو غلط عقائد دور ہوں گے، پھر قرآن کا علم تم کو جو ہے پوری طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ والحکمہ اور اس قرآن کے علم کے وجہ سے حکمت تمہارے اندر پیدا ہوگی، تمہارے اندر کیلکولیشن پیدا ہوگا کہ دنیا جو ہے کس ویژن، کس مقصد کے تحت گزارنی ہے، کس موقع پہ جو ہے انسان کو کیا کرنا ہے۔ اس جماعت کے ذریعے سے رسول اللہ نے ایک امت بنائی جو مدینے میں جا کے جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس کہلائے، کہ تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ کس مقصد کے لیے؟ جب تم بہترین ہو تو کچھ فرائض بھی اللہ تعالیٰ نے تم پہ سونپے ہیں، وہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ امت کا مقصد تھا جو رسول اللہ نے واضح کیا اور جو صحابہ اکرام نے نافذ کر کے بتایا۔ آج یہی پیرلل ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ امت کا جو مقصد عظیم بتایا گیا تھا، کیا آج وہ امت یہ کام کر رہی ہے؟ کیا امر بالمعروف، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، اس کی طرف جو ہے امت اپنا فرائض انجام دے رہی ہے؟ اور یہ لازم کرنا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا جو سابقہ امت مسلمہ تھی، ان کے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے یوم سبت کا،
کہ ان کو سیٹرڈے جو ان کا سب سے اہم دن تھا جیسا ہمارا جمعہ ہے، اس دن ان کو کہا گیا تھا آپ کو کوئی جو ہے کام نہیں کرنا ہے، نہ اپنا تجارت کرنا ہے، نہ کوئی اور دیگر دنیاوی کام کرنا ہے، صرف پورا کا پورا دن اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ انہوں نے پھر جو ہے الگ الگ ترکیب، جس دن جو ہے یہ لوگ عبادت کے لیے سیٹرڈے جاتے، اسی دن جو ہے ساحل پہ سمندر میں اتنی مچھلیاں آتی کہ ان کو لالچ پیدا ہوتی کہ ان مچھلیوں کو ہم پکڑیں اور جو ہے ان کی تجارت کریں۔ تو انہوں نے چور دروازے اپنائے، چور دروازے کھولے کہ انہوں نے گڈھے کھودے تاکہ پانی اس میں آئے اور ان گڈھوں میں جو ہے وہ مچھلیاں پھنس جائیں۔ اب اس کام کو یہ کام جب ہو رہا تھا، یہ مسلمانوں میں اس وقت یہودیوں میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو یہ برائی کر رہا تھا، مچھلیوں کو پکڑ رہا تھا چور رستے سے۔ دوسرا وہ جو اس برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن اپنی عبادت میں مشغول تھا کہ بھائی وہ کر رہے ہیں، ہم تو ان سے پرے ہیں، ہم تو پاک ہیں۔ تیسرا جو گروہ تھا وہ یہ برائی کو ہوتے ہوئے جب دیکھ رہا تھا، ان کو تلقین کر رہا تھا کہ باز آ جاؤ، اللہ کا عذاب آئے گا، تم اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیل رہے ہو، جب منع کیا ہے اللہ نے تو ان چور دروازے سے جو ہے کیوں پکڑ رہے ہو؟ یہ تیسرا گروہ کر رہا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو جو گروہ یہ کام کر رہا تھا، سب سے پہلے تو دونوں جو گروپ جو کر رہا تھا اور جو دیکھ رہا تھا، ان دونوں کے اوپر اللہ نے جو ہے نا سخت آیتیں نازل کی، ان کو جو ہے دھتکارا۔ پھر جو گروہ یہ کام کر رہا تھا ان کو عذاب میں مبتلا کیا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر کی شکل بنا کے ان کو جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ لازم کام ہے کہ ہم کو امر بالمعروف کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنے جو ہے تقوی میں، اپنے زہد میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور معاشرے کا جو ہے کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو بڑھ کے روکنے والا نہیں۔ اور اس روکنے کے 3 درجے حضور نے بیان کیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مومن برائی کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بڑھ کے روکے، فبیدی، اس کے ہاتھ سے روکے۔ لیکن اتنی صلاحیت نہیں ہے، کمزور ہیں، اقتدار نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنے زبان سے روکو، برائی کو برائی تو کہتے رہو، اس کے خلاف لوگوں کو جو ہے اس کو کرنے سے جو ہے روکا کرو اپنے زبان کے ذریعے سے۔ آج آپ کے پاس نیوز پیپر ہے، آج آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، دیگر پلیٹ فارم ہے جس پہ جو ہے آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں غلط کاموں کے ذریعے سے۔ آج شادی کے انسٹیٹیوشن کو توڑا جا رہا ہے اور اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے لیونگ ریلیشن شپ کے ساتھ۔ اس کا تصور کریں گے اگلے 50 سال میں آپ کی نسل کہاں پہ جانے والی ہے، جب لیونگ ریلیشن آ جائے گا کہ مرد اور عورت مل کے رہ سکتے ہیں، کب چاہے مل لیے اور کب چاہے الگ ہو گئے، تو اس میں جو ہے خاندان کا جو ہے انسٹیٹیوشن کیا رہے گا؟ کہاں پہ عورت اور مرد کے، بیوی اور شوہر کے حقوق رہیں گے؟ کہاں پہ وہ بچوں کی جو ہے تربیت رہے گی؟ ان بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کیسے رہے گی؟ آج اس کو توڑا جا رہا ہے۔ اس کے لیے آواز اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان کبھی جو ہے حالات حاضرہ سے جو ہے نظر انداز نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے آنکھ نہیں بند کر سکتا۔ یہ جتنے صحابہ اکرام تھے، یہ اپنے دور کی جتنی سیاست تھی، جو بھی ایونٹس ہو رہے تھے، ان تمام چیزوں سے جو ہے واقف تھے، اس کو جو ہے پرکھتے تھے، اس کو سوچتے تھے اور اس کو جو ہے توڑنے کے لیے، اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ کے کام کرتے تھے۔ یہ جب کام حضور نے کیا، یہ جو شہادت الناس، اللہ کا دین جو قائم کر کے بتایا کہ اللہ کا دین یہ ہے اسلام، اس میں ہے انسانیت کے لیے حقوق، اس میں ہے مرد اور عورت کا مساوات، اس میں ہے ایکوالٹی، اس میں تمام عصبیتوں کو جو ہے نا پسے پشت نیچے کر دیا گیا، اور تقوی، اللہ کا زہد اور توحید، اس کو سب سے بالاتر کر دیا گیا۔ یہ قائم کر کے حضور نے حجۃ الوداع پہ گواہی لی صحابہ اکرام سے، اور جو گواہی لینے کا انداز ہے، اس سے آپ لوگ تصور کریں کہ حضور کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری تھی جو ڈالی گئی تھی۔ آخری حجۃ الوداع، آخری حج کے خطبے میں کہتے ہیں، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں یہ دین پہنچا دیا، یہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 1,24,000 صحابہ اکرام تقریباً وہاں پہ موجود تھے۔ پورے مجمع میں ایک آواز میں جو ہے حضور کا جواب دیا، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول کہ آپ نے یہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، یہ جو قرآن، یہ جو دین اسلام آپ کو امانت دی گئی تھی، آپ نے اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ ونصحت الامۃ، اور امت تا قیامت تک جن جن گمراہیوں سے جو ہے بچنا چاہیے، ان تمام گمراہیوں کو واضح کر کے بتا دیا۔ وکشفت الغمہ، اور تمام گمراہیوں کے آپ نے دروازے بند کر دیے۔ جب صحابہ اکرام کا وہ 1.25 لاکھ کا مجمع اس نے اس طریقے سے ریسپانس کیا، تو حضور نے اپنی شہادت کی انگلی اللہ کے طرف اٹھائی، اللہم اشہد،
3 بار کہا کہ اللہ تو گواہ رہے کہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے حضور نے امت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پہ موجود ہے یہ ان لوگوں تک دین پہنچائیں جو اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اب اس میں ہر کوئی آ جائے گا۔ اس وقت چین کے جو لوگ تھے، جو جاپان کے لوگ تھے، ان تک تو حضور کی دعوت نہیں پہنچی، اور حضور پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا تھا کہ ان کی استطاعت میں جہاں جہاں تک دین پہنچا سکتے ہیں وہاں وہاں تک پہنچا، اور اسی میں ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ہم حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھے، ہم تک بھی دین پہنچائیں، اور ہمارے آج جو بھائی بہن ہیں جو آج اس دین سے جو ہے واقف نہیں ہیں ان تک بھی یہ دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ فرض انسان تب ادا کرے گا جب وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے گا، جب وہ قرآن کو اپنے ذات کے اوپر نافذ کرے گا، تب جو ہے وہ ان فریضے کی طرف آگے بڑھے گا۔ اگر قرآن صرف جو ہے وہ پڑھے جا رہا ہے برکت کے لیے اور نیکی کے لیے، تو لازم ہے کہ شفا ہے اس میں، وہ تمام چیزیں آپ کو ملے گی، لیکن جس مقصد سے قرآن نازل کیا گیا، جس کے لیے حضور نے جو ہے طائف میں پتھریں کھائیں، جس کے لیے حضرت سمیہ نے شہادتیں دی، حضرت یاسر نے شہادت دی، جس کے لیے دیگر صحابہ اکرام نے اپنی کمر کسی، ہجرتیں کی، وہ مقصد جو ہے پورا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے حضور نے یہ جو تربیت تھی، یہ تمام جو روزہ تھا مسلمانوں کو دے کر اس کام کے لیے تیار کیا کہ تم کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور ابھی جو ہم یہ روزہ گزار کے گزرے ہیں رمضان کا یہ مہینہ، تو اللہ جہاں پہ روزے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے 4 حاصل بتائیں کہ ایک مسلمان کو روزے سے 4 چیزیں حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم صرف اللہ سے ڈرو۔ آج مایوسی پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر، آج نوجوان جو ہے وہ مایوس ہے، اسے خوف ہے کہ ہمیں جو ہے اچک لیا جائے گا۔ آج جو ماحول بن رہا ہے ہمارے ارد گرد، جو صورتحال بنائی جا رہی ہے، جو تنگ کیا جا رہا ہے زمین اور حقوق، اس سے ڈر رہا ہے۔ قرآن بار بار کر رہا ہے تقوی اللہ کا اختیار کرو۔ کبھی تصور آپ کر سکتے ہیں کہ انسان ڈرپوک سے ڈر سکتا ہے یا طاقتور سے ڈرتا ہے؟ ڈرپوک سے تو کبھی نہیں ڈر سکتا نا۔ جب حضور نے دعوت دی توحید کی اور اسلام کی، تو حضور کو ابو جہل ابو لہب سے ڈر تھا یا ابو جہل کو حضور سے ڈر تھا؟ یہ جو کفار کے جو لیڈر تھے ان کو ڈر تھا نا۔ حضور اقلیت میں تھے اس وقت یا اکثریت میں؟ تو کہاں سے یہ سوال آ جاتا ہے کہ ہم اگر اقلیت میں دیں ہم دبا لیے جائیں گے؟ اگر واقعی میں اللہ کا تقوی ہے، اگر دین اسلام پہ ہم کامزند ہے، تو اللہ جو ہے لازماً جو ہے سرفراز کرے گا اور نصرت دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ فیمس سلوگن تھا، یہ جس جنگ میں جاتے جن سے بھی لڑتے وہ یہی بات سناتے کہ اے رومیو، تم لوگ اپنے تعداد پہ مت جاؤ۔ جب رومن امپائر کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو کم از کم 2 لاکھ کی فوج لے کے آئے تھے رومن امپائر، اور مسلمان اس وقت 50 سے 60 ہزار تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ رومیو، تم اپنی تعداد کے اوپر مت جاؤ، اپنی تعداد پہ گھمنڈ مت کرو، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کو لے کے آیا ہوں جنہیں موت اتنی عزیز ہے جتنا تمہیں زندگی عزیز ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی وہ شہادت کا ان کے اندر جذبہ تھا کہ قیامت کے دن ہم کو سرخرو ہونا ہے، اس کے لیے یہاں پہ اگر جان چلی جائے، یہاں پہ ہمیں قربانی دینا پڑے، اور یہ ہر طریقے کی قربانی، وقت کی قربانی ہے، صلاحیت کی قربانی ہے، یہاں تک کہ اگر موقع ملے تو جان کی بھی انسان قربانی دے دے، اس کے لیے صحابہ اکرام تیار کیے تھے۔ تو یہ روزے کے جو ہم نے اتنے یہ چیزیں گزارے ہیں، ایک تو تقویٰ تھا، دوسرا یہ کہ انسان لعلکم تشکرون، تم میں شکر کرنے کی صفت پیدا ہو۔ دن بھر کم از کم 12 سے 14 گھنٹے انسان نے روزہ رکھا، اور وہ بھوک کی تڑپ ہم سب نے محسوس کی۔ ابھی وہی محسوس کریں کہ ان لوگوں کو جن میں کھانے کے لیے چیزیں میسر نہیں، جن کے اوپر جو ہے امداد پہنچانے کے لیے پابندیاں لگا دی گئیں، جو لوگ جو ہے گھاس اور یہ تمام چیزوں کو ابال کے کھانا کھا رہے ہیں، ان کا تصور کریں، ان کے لیے جو ہے درد تب جا کے پیدا ہوگا۔ ان تب اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تو نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس کا شکر ہم کتنا بھی بجا لائیں کبھی یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ جتنے انعامات اللہ نے دیے، چاہے وہ ہمارے کان ہو، آنکھ ہو، یہ جتنی چیزیں ہیں، انسان اس کی اہمیت ہی اصل تبھی کرتا ہے جب وہ چیز اس سے گم ہو جاتی ہے۔ جب تک ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے انسان اتنا جو ہے اس کی اہمیت کو تمام نہیں کرتا ہے، لیکن جب مس ہو جاتی ہے نا تب انسان وہ رنج ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس سے پہلے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اور لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت کے اوپر لوٹ آؤ۔ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، ایک شہرت ملتی ہے، دولت ہوتی ہے، اس کے تمام حاجات پورے ہوتے ہیں، کوئی قربانی، کوئی اس کو جو ہے نا تکلیف نہیں پیش آتی، تب انسان حال مست مال مست ہو جاتا ہے کہ میری زندگی اب میں اسے جیسے چاہوں گزاروں، میرے پاس ہر چیز کی وسائل ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے ہدایت کے رستے پہ آؤ۔ یہ جو تم نے روزہ رکھا، اس کے اندر تم حلال چیزوں سے بچے۔
نارمل دنوں میں کھانا کھانا جائز ہے، حلال ہے نا، ہم روزے میں کھانا کھانے سے بچ رہے ہیں. عام دنوں میں میاں بیوی آپس میں رشتہ قائم کرنا جائز ہے عام دنوں میں، لیکن روزے میں ان چیزوں سے رک رہے ہیں کہ حلال چیزوں سے رکو، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اس کے بعد کم از کم حرام چیزوں سے تک انسان رکے. اور آخری وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تاکہ دنیا میں اللہ کی کبریائی، اللہ کے تکبیر کو بلند کیا جائے. حضور کا جو معمول تھا کہ عید کے دن وہ آپ جو ہے ایک رستے سے جاتے اور تکبیر یہ تمام چیزیں پڑھتے، اور واپس جب آتے تو دوسرے رستے سے آتے اور وہاں سے تکبیر اور یہ چیزیں پڑھ کے آتے کہ پورا کا پورا شہر جو ہے یہ تکبیر سے، اللہ کی کبریائی سے جگمگا اٹھے. اور یہ جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں یہ صرف ایک تسبیح نہیں ہے، یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظریہ ہے کہ اللہ کی ہم کبریائی بیان کر رہے ہیں. حضور اس دور کے فاتح تھے. فاتح کا ایک معنی ہے کہ کانکرر، فتح کر لینا، لیکن دوسرے معنی ہے کہ افتتاح کرنا، کھولنا. آج یہ جتنی بھی پوئٹری ہے یا لٹریچر کا دور یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور، اس میں حضور کی نبوت کے دور میں یہ تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں. اس سے پہلے یہ چیزیں کبھی نہیں ہوئی تھی. تو حضور اس دور کے فاتح تھے. آپ نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے انسانیت کو جو ہے سوچنے پہ آمادہ کیا، غلط عقائد سے دور کیے کہ اپنی زندگی کو پرکھو، اینالائز کرو چیزوں کو کریٹیکلی. جو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے اس کو بند مت کر کے رکھو، یا اس کو صرف اپنی معیشت کمانے کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے استعمال مت کرو، بلکہ اپنی زندگی کا حساب لو، اپنے آپ کو دیکھو، ہر دن اپنا حساب لو. سونے سے پہلے یہ بات کا معمول بنا لیں کہ ہم پوری 24 گھنٹہ ہم نے کیسا گزارا، کتنا وقت سوئے، کیا کام کیا ہم نے، وہ کام جو کیا ہم نے صحیح اخلاص کے ساتھ کیا نہیں، اللہ کا کتنا تقوی ہے، اس کا ہم لوگ جائزہ لیں ہر رات سونے سے پہلے. تو انشاءاللہ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عید کے حوالے سے رکھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ جو عید دی ہے، یہ جو منانے کو ہم لوگ کو کہا گیا کہ یفرحو، اس کو مناؤ، تو وہ منانے کا طریقہ یہ ہے کہ دین کے اوپر عمل کر کے بتاؤ لوگوں کو. رمضان میں ابھی جو اتنا تقویٰ تم نے حاصل کیا، اس کو باقیہ پورے 11 مہینے بھی آگے لو، اپنے علم کو اور بڑھاؤ. قرآن سمجھ کے پڑھو. ایک بار سمجھنے میں ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بار بار پڑھنے میں وہ پورا نقشہ سامنے کھنچ کے آتا ہے. اس کے اوپر عمل کرو، برائیوں کو روکو، حق کی طرف دعوت دو اور وہ معاشرہ قائم کر کے بتاؤ. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس اردو سیریز کے اگلے لیکچرز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.